زینت زبیر کی حالت دیکھ کر رہ نہ سکی اور آ پہنچی زبیر کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زبیر تڑپ رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ نہ تو مجھے کوئی کھانا دیتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی پانی دیتا ہے۔ ایک میری بیوی زینت تھی جو ہر وقت میری پسند کے کھانے بناتی تھی اور میں ہر وقت اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں نقص نکالتا تھا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم کرتا تھا، جو کہ میں نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ وہیں پر دوسری طرف زینت جب سے زبیر کو دیکھتی ہے وہ بے چین رہتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ زبیر کو آخرکار ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی موجود تھی اور شاہانہ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، کیونکہ زبیر اگر زینت کو دیکھتا تو وہ اس سے ملاقات کے لیے لازمی آتا، لیکن زینت کو دیکھنے کے باوجود زبیر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے زبیر اس کے پاس نہیں آیا، اور یہی بات اسے پریشانی کے عالم میں لا کر سیدھا زبیر کے پاس لے آتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زبیر جو کہ اپنی ماں مہتاب بیگم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلم سے دکان کا ہر قسم کا حساب کتاب لیا کریں، آپ نہیں جانتی وہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بات پر مہتاب بیگم بھڑکتی ہے اور کہتی ہے زبیر سے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، تم کیوں سدرا کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہیں پر زبیر اپنی ماں مہتاب بیگم کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں سوچ لیں، ایک بار دھوکہ کھانے سے انسان سنبھل جاتا ہے، لیکن دوسری بار دھوکہ کھانے کے بعد انسان نہیں سنبھل پاتا۔ میں آپ کو پہلے سے ہی وارن کر رہا ہوں، اسلم سے آپ لوگ جتنا دور رہیں آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن سدرا اور شاہانہ جو اپنے بھائی کو غلط قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو بس ہی کریں، آپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھیں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ زبیر جو کہ چپ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہی بات سوچتا ہے کہ یہ میری وہی بہنیں اور میری وہی ماں ہے جس کی خاطر میں نے اپنی بچیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کون سا ایسا مقام نہیں تھا جو نہیں چھوڑا، کون سی ایسی انتہا تھی جو نہیں چھوڑی، اور آج میری یہی ماں اور میری بہنیں مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں ایک ناکارہ قسم کا انسان ہوں اور انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر مہتاب بیگم جاتی ہے سدرا کے پاس اور جا کر کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اپنے بھائی زبیر کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک رکھتی ہو، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے جو بھی ہے وہ جیسا بھی ہے اور جیسا بھی بیمار ہے، آخرکار وہ ہے ہمارے گھر کا اکلوتا مرد اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لیکن سدرا جو کہ اپنی ماں مہتاب بیگم سے کہتی ہے کہ بس کر دیں، ان کا گھر اجڑ گیا ہے اس لیے وہ کسی کو بھی بستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ اجڑ چکے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو اجڑتا ہوا دیکھیں، اور ایسا تو ہونے سے رہا، اس بار میں اپنا گھر اسلم کے ساتھ بسا کر ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہیں پر دوسری طرف زبیر جو کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کی آواز کو کوئی بھی نہیں سنتا۔ دوسری طرف ستارہ جو کہ موقع کی طاق نہ لاتے ہوئے بھائی جی کی گرفت سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی جان بچا لیتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف آتا ہے جب شجاع اور دیکھتا ہے زینت کو گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے تو وہ زینت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زینت کی قسمت کیسے بدل گئی۔ وہیں پر زینت جو کہ زبیر کو لینے کے لیے آئی ہے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، کیا جب زینت کو زبیر کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ زبیر کو اپنے ساتھ لے جائے گی؟ آپ لوگوں کا اس متعلق کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید آگے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔